تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے روشن دان سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی. دوسری کہتی ہے میں پچھلی رات کے وقت تھی، اس وقت میں نے دیکھا کہ روشنیاں نکل رہی ہیں جو آسمانوں تک پھیل رہی ہیں. اتنا خرچہ نہ کیا کر. حضرت آمنہ کہتی ہے پڑوسنوں اگر سچ پوچھتی ہو تو جب سے میرا محبوب میرے گھر میں پیدا ہوا ہے مجھے اللہ کی قسم میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. اس کے رخ انور سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چکی کے اندر دانے وہ ہاتھ میں پیسے جاتے تھے. تو مائی صاحبہ کو اس کے مالک نے کہا، بوڑھی مائی تھی، کہ تم ان دانوں کو پیس کر لے آؤ. مائی صاحبہ جا رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے، آپ ان سے گفتگو کر رہے. مائی صاحبہ نے جب دیکھا تو وہیں پر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کی نگاہ بددعا کے چہرے پر پڑی. نظر مائی صاحبہ کی تھوڑی سی کم تھی. وہ ایسے جیسے بوڑھی مائیں آپ دیکھتے ہوں گے، ایسے وہ موٹی موٹی اینکوں والی جو مائیں ہوتی وہ ایسے کھڑی ہو کر کے مصطفیٰ کے چہرہ انور پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے اور ساتھ کہتی ہے صدقے جاؤں اس ماں پر جس کا یہ لال ہے، صدقے جاؤں اس کے باپ پر جس کا یہ شہزادہ ہے. کبھی مصطفیٰ مہمانوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسکراتے ہیں اور منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں اور مائی دیکھتی ہے. کبھی جناب والا مصطفیٰ کے رخ انور پر ان کی باتیں سن کر پریشانی کے اثرات آتے ہیں تو یہ مائی بھی ساتھ ساتھ پریشان ہو جاتی ہے. وہ وقت گزرتا گیا، وہ جناب والا عصر سے مغرب کا وقت ہو گیا. اچانک جب وفد نے اجازت مانگی تو مائی صاحبہ کی نظر پڑی تو وقت اس نے دیکھا تو وہ عصر ہو چکا تھا، عصر سے مغرب ہو چکی تھی. مائی رونے لگی کہ اب میں گھر جاؤں گی تو کافر مالک ہے میرا، وہ مجھے سزا دے گا کہ میں اتنا وقت گزار کے آ گئی ہوں. صحابہ اکٹھی ہو گئے، مائی صاحبہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی اب میں یہاں پر کھڑی تھی، یہاں ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ ایسا تھا کہ زندگی میں نے اس سے پہلے چہرہ خوبصورت ایسا نہیں دیکھا. بس اس کے چہرے میں مگن ہوئی ہوں تو مجھے سب کچھ بھول گیا. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ اب مالک سزا دے گا. اتنی دیر بعد امام الانبیاء تشریف لے آتے ہیں. کہتے ہیں مائی صاحبہ کیا پریشانی؟ کہنے لگی یا نبی اللہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، جو دیکھا جو کی تو دیکھتی رہی اور مجھے وقت کا احساس نہ ہوا. اب مجھے یاد آیا کہ میں فلاں کی نوکرانی ہوں، وہ مجھے سزا دے گا. فرمایا اے مائی صاحبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اللہ کا نبی اب تمہارے ساتھ جائے گا. مائی صاحبہ کے وہ دانے چکی میں مصطفیٰ خود ڈالتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجئے. فرمایا نہیں یہ مجھے دیکھتی رہی ہے اس لیے اس کا کام بھی میں ہی کروں گا. خود چکی میں آٹا پیس کر مائی کا آٹا لے کر اس روٹی کے دروازے پر جاتے ہیں. مائی صاحبہ کو تنگ نہ کرنا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تو سچا نبی ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ جس کے ساتھ آئے ہیں میں اسے آزاد بھی کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ فجر کی جماعت کروایا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس طرف آپ کا چہرہ انور پھرتا جاتا تھا اس طرف روشنی پھیلتی جاتی تھی اور پھر آپ اس طرف چہرہ انور کر کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مسجد کا یہ سارا صحن روشنی سے جاتا تھا. بھئی یہ تو مصطفیٰ جب جوان ہوئے ہیں اس وقت کی باتیں ہیں، ابھی مصطفیٰ کی ولادت تو تھی. تو حضرت آمنہ کے پاس گوانڈنا مائیاں آتی، کہتے مائی صاحبہ اتنی ساری رات چراغ نہ جلایا کر. ایک کہتی میں نے پہلی رات ہی جب اٹھی کہ آپ کے روشن دان سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی. دوسری کہتی ہے میں پچھلی رات اٹھی تھی، اس وقت میں نے دیکھا کہ روشنیاں نکل رہی ہیں جو آسمانوں تک پھیل رہی ہیں. اتنا خرچہ نہ کیا کر. حضرت آمنہ کہتی ہے پڑوسنوں اگر سچ پوچھتی ہو تو جب سے میرا محبوب میرے گھر میں پیدا ہوا ہے مجھے اللہ کی قسم میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. اس کے رخ انور سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی